وہ جب قریب آئے تو میں شیشہ نیچے اتارتے ہوئے پریشانی کی اداکاری کرتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ شاکرہ بولی، پھسل گئی تھی اور اسے چلنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ یہ ادھر بیٹھتی ہے اور ہم ابھی آتے ہیں۔ میں نے اوکے کہہ کر پچھلی کھڑکی کھول دی۔ سائیکا محتاط انداز میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ شاکرہ لوگ جیسے ہی گاڑی سے دور ہوئے، اس نے کھڑکی بند کی اور پچھلی سیٹ پر الٹی لیٹتی ہوئی چلنے لگی۔ وائے وائے وائے، یہاں بہت درد ہو رہا ہے، وہ کمر کی سائیڈ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ میں نے ہوں کرتے ہوئے سیٹ پر سے اپنا ہاتھ اس کی کھڑکی کی طرف لے جا کر کہا، زیادہ درد ادھر ہے نا؟ سائیکا اس بات میں سر ہلا کر کہکے لگانے لگی۔ میں نے اس کو زور سے مکہ مارا اور بولا، اٹھ جا کمینی۔ وہ ہنستے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر لگاتے ہوئے بولی، جانو آئی لو یو۔ میں نے مارکیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے اسے اٹھنے کو کہا اور موبائل کا بٹن دکھا کر اسے آن کرنے لگا، اور پھر اسے سائیکا کو تھماتے ہوئے بولا، اسی بٹن سے اسے آف کر دو۔ اس نے موبائل کا بٹن دبا کر اسے آف کر دیا۔ میں نے اسے اپنے پرس میں رکھنے کو کہا اور بولا، ہاسٹل میں جب ایزی ہو جاؤ تو آن کر لینا۔ یہ سیمسنگ کا J7 تھا۔ میں نے اسے کہا کہ صرف ہاسٹل کے روم میں اس کو آن کرنا ہے اور کالج جاتے وقت روم میں ہی رکھ کے جانا ہے۔ اس نے اوکے کہہ دیا اور کچھ پیسے دے کر اسے بتایا کہ صبح میں آپ کو کالج چھوڑنے آ جاؤں گا اور ایک بزرگ سے ملا دوں گا۔ آئندہ وہ چنچی پر آپ کو کالج اور ہاسٹل لائے گا۔ یہ بزرگ 2 ماہ پہلے میرے پاس امداد کے لیے آیا تھا، جسے میں نے چنچی خرید دی تھی کہ اسے چلا کر اپنی ضروریات پوری کرے اور جب تھک جائے تو چنچی مجھے واپس کر دے۔ آج سے کچھ روز قبل میں نے اسے بتا دیا تھا کہ کالج اور ہاسٹل کی ڈیوٹی لگائی ہے آپ کی، جسے اس نے خوشی سے یہ کہتے ہوئے قبول کر لیا کہ چلو آپ کی خدمت کا کوئی موقع تو مل رہا ہے۔ مہوش کے بارے میں نے سائیکا سے پوچھا تو بولی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سیٹ ہو جائے گی۔ شاکرہ اور میں ان کو ہاسٹل میں پہنچانے کے بعد نکل پڑے تھے۔ شاکرہ نے موبائل سے نظر اٹھا کر آس پاس کا جائزہ لیتے ہوئے بولی، کہاں جا رہی ہے؟ میں نے کہا، پارک۔ اس وقت شام کے 8 بج چکے تھے۔ شاکرہ نے مسکرا کر دیکھا اور بولی، خیریت؟ کوئی لالچ تو نہیں؟ میں نے کہا، لالچ کے بغیر کون اتنا اہتمام کرتا ہے؟ شاکرہ نے مسکراتے ہوئے دوسری جانب دیکھتے ہوئے اپنے لبوں کو گولائی میں کھولتے ہوئے او کہہ دیا۔ رات 12 بجے ہم گھر آ کر ضروری کام سے فراغت کے بعد سو گئے۔ صبح 6 بجے موبائل نے الارم بجا دیا اور میں تیار ہو کر ہاسٹل کی طرف نکل پڑا۔ کالج کے گیٹ کے ساتھ بزرگ چنچی والا پہنچا ہوا تھا۔ میں نے سائیکا اور مہوش کو بتا دیا کہ یہ آپ کو ہاسٹل اور کالج وقت پر پہنچا دے گا۔ میں گھر آ کر شاکرہ سے بولا کہ تیار ہو جاؤ، امی کے گھر جانا ہے تو۔ بولی، امی کہیں جا رہی ہیں، فون پر رابطہ ہوا ہے، میں جمعہ کے دن جاؤں گی اور 3 دن وہاں رہوں گی۔ 4 دن پہلے بتا رہی ہوں۔ وہ اپنا سر جھٹک کر پیار سے دیکھتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی۔ سائیکا کی امی کو میں ڈیلی کال کر کے اس کی حوصلہ افزائی کرتا رہا۔ اتوار کی صبح میں نے لاہور کسی تقریب میں شرکت کرنی تھی اور جمعہ کی شام کو پہلی بار سائیکا سے کال پر تفصیلی بات ہوئی تھی۔ وہ ہر لحاظ سے مطمئن تھی، لیکن وہ خود ملنے کو تڑپ رہی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ نیا سسٹم ہے، جلد مل لیں گے۔ میں نے اسے اپنا پروگرام بتاتے ہوئے کہا کہ آپ ہاسٹل سے ضروری سامان کے ساتھ کالج جانا، میں آپ کو چھٹی کے بعد گھر پہنچا کر لاہور نکل جاؤں گا۔ سائیکا بولی، آپ ابھی نکل جاؤ، ہم بس پر چلی جائیں گی۔ اس کا اصرار تھا کہ میں لاہور نہ جاؤں اور رات اس کے ساتھ گزار کر اتوار کے روز ان کو واپس لے کر آ جاؤں۔ میں نے سائیکا کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے کہا کہ شام کو یہاں سے نکلیں گے اور آپ رات ادھر ہی گزارو گے۔ میں نے کہا، شام کو کیوں نکلنا ہے؟ بولی، میں گاڑی چلاؤں گی۔ میں نے کہا کہ تمہیں گاڑی چلانے سے نہیں روک رہا، دن کو بھی چلا سکتی ہو، اور میں سنڈے کو لاہور سے نکل کر بہت صبح آپ کے پاس آ جاؤں گا۔
اور آپ کو وقت پر کالج پہنچا دوں گا۔ اس نے کال بند کر دی اور میں بہت دیر تک سر جھکائے بیٹھا سوچتا رہا۔ میرا لاہور جانا بہت ضروری تھا، سو میں نے سائقہ کو کال ملا دی۔ کال کو آخری لمحے میں اٹینڈ کر لیا گیا تھا اور مہوش نے ہیلو کہا۔ میں نے پوچھا سائقہ سے بات کراؤ، وہ بولی رو رہی ہے۔ میں نے مہوش سے کہا کہ موبائل اس کے کان سے لگا دو، اس نے اوکے کہہ دیا۔ سائقہ کے الجھے سانسوں کو محسوس کرتے ہوئے میں نے کہا سائقہ بات سنو، لیکن اس نے گہری اکھڑی سانس لے لی۔ میں نے ایک دم بولا سکی تو وہ ہنسنے لگی تھی اور ساتھ کال منقطع ہو گئی اور اگلے لمحے اس نے کال کر لی۔ میں نے کال پک کر کے گہرا سانس لے لیا۔ بولی جانو، میں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ بولی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، 2 مہینے ہو گئے بس۔ میں نے کہا سکی کبھی آپ کی بات کو رد کیا؟ نہیں، مجھے اس لیے افسوس ہوا۔ میں نے کہا میری مجبوری نہیں سمجھو گی؟ بولی بس ٹھیک ہے، جس ٹائم بولو گے ہم تیار ہوں گی۔ میں نے تھینکس بولا اور کہا چھٹی کے بعد نکل جائیں گے، آپ سکون سے گاڑی چلا لینا اور میں شام سے پہلے واپس آ کر لاہور چلا جاؤں گا۔ بولی ٹھیک ہے، پر گاڑی میں نہیں چلاؤں گی۔ میں نے کہا مطلب ناراضگی قائم ہے؟ بولی نہیں، ناراضگی بھی ختم ہو گئی سکی کی۔ میں نے کہا تو گاڑی کیوں نہیں چلاؤ گے؟ بولی دن کو اچھا نہیں لگے گا۔ میں نے کہا کیوں اچھا نہیں لگے گا؟ بولی مجھے ایسی گاڑی چلانا اچھا نہیں لگتا۔ ویسے اچھا لگتا۔ میں نے کہا مطلب؟ بولی تکیہ نہیں ہوگا بس۔ میں بات سمجھ چکا تھا۔ میں نے اسے کہا اوکے، چھٹی کے بعد ہاسٹل آ جانا، میں کال کر لوں گا شام سے کچھ پہلے، اور بستی جا کر رات گزارنے کی ضد نہیں کرو گی؟ وہ بہت دیر ہنستی رہی، پھر بولی اوکے نہیں کروں گی، آپ چلے جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کال بند کر دو۔ بولی آپ کر دو۔ میں نے کہا اوکے مہوش کو دے دو۔ بولی ہاں یہ آسان کام ہے۔ مہوش سے پوچھا پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ بولی پڑھائی کو چھوڑو، یہ بتاؤ اس پر جادو کون سا کیا؟ میں نے کہا کالا جادو۔ بولی یہ تو کالے جادو سے بھی کچھ بڑا لگتا ہے۔ ساتھ سائقہ کی آواز گونجی، یہ اتنا بڑا ہے؟ سائقہ کے ابھرتے کہکے کے ساتھ کال منقطع ہو گئی۔ شام سے کچھ قبل سائقہ مہوش کو پیچھے بٹھاتے ہوئے بولی بس تھوڑی دیر ادھر بیٹھو پھر آگے آ جانا۔ وہ مسکراتے ہوئے پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے مجھے سلام کیا۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا لیا۔ مہوش نے ہنس کر اپنا سر جھکایا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ میں نے اس کے ہاتھ کو چوم کر مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ کو آرام سے اس کے گھٹنے پر رکھ دیا۔ سائقہ بولی آرام سے ایسے رکھ رہے ہو جیسے کانچ کی گڑیا ٹوٹنے لگی ہو۔ لالچی جانو۔ میں نے گاڑی مسکراتے ہوئے آگے بڑھا دی۔ گاڑی نے جیسے ہی شہر کے آخری چوک سے مین روڈ پر ٹرن لیا، سائقہ نے برقع اتار کر پچھلی سیٹ پر پھینک دیا۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ میں نے گاڑی کی لائٹس جلا لیں۔ مہوش نے نقاب اتار لیا تھا لیکن برقع پہنے ہوئے تھی۔ میرے موبائل پر سائقہ کی امی نے مس کال کی تھی۔ میں نے کال ملا کر موبائل سائقہ کی طرف بڑھا دیا۔ سائقہ نے ہیلو کہا اور اپنی امی کی بات سننے لگی۔ پھر بولی امی ماموں کا کوئی ضروری کام تھا، یہ ابھی ہاسٹل کے باہر پہنچے ہیں، بس مہوش سامان اٹھا کر آ رہی ہے تو تھوڑی دیر میں نکلتے ہیں۔ پھر وہ خاموشی سے امی کی بات سننے کے بعد بولی امی گھر آنا ہے نا؟ بس پہنچ جائیں گے، آپ مہوش کی امی کو بتا دو۔ اور پھر کال بند کر کے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے مہوش کو بولا